جی پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ظہیر احمد عوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کمشنر راولپنڈی کی پریس کانفرنس کے بعد جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس پہ ان کا تبصرہ لیتے ہیں۔ جناب ظہیر احمد عوان صاحب، آپ بتائیں کہ جو پوزیشن بنی ہوئی ہے اس پریس کانفرنس کے بعد آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ صورتحال یہ ہے کہ کمشنر راولپنڈی نے جو نا سارا چٹا کٹا ان کا کھول دیا ہے، جس طریقے سے رات کو نتائج کو تبدیل کیا گیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمشنر راولپنڈی کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں، یہ بارش کا پہلا قطرہ ہیں۔ انہوں نے یہ جو نا وہ یہ کہا کہ میرے ضمیر کی آواز پہ میں نے لبیک کہتے ہوئے انہوں نے جو نا وہ جو بہت بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی، ٹھیک ہے، رزلٹ تبدیل کیے گئے، اس پہ انہوں نے اپنی رائے دی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ میں بڑا حیران ہوں۔ چند جو ضمیر فروش لوگ ہیں جو اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ جی ان کا ضمیر اب جاگا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا ضمیر کم از کم جاگ تو گیا ہے نا۔ اور یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس کے بعد پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ کہا جی کہ ان کے دماغی حالت اس طرح کی ہے، ایسے ہیں ویسے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ کمشنر لیاقت چٹھا صاحب مسلم لیگ نون کی آنکھ کا تارا تھا۔ اب اگر اس کے بارے میں یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کیونکہ اس نے حق بیان کیا ہے، تو پوری قوم تو حق جان چکی ہے۔ اس وقت ریڑھی باندھ سے آپ پوچھیں، آپ کسی غریب آدمی سے پوچھیں، کسی رکشے والے سے پوچھیں، کسی سے پوچھیں، وہ سب جانتا ہے کہ 90% ووٹ پڑے ہیں تحریک انصاف کو۔ اور رات کو تحریک انصاف ہر یونین کونسل، ہر وارڈ کی سطح پہ جشن منا رہی تھی، لوگ جیت چکے تھے اور مسلم لیگ نون کے سارے لوگ بھاگ چکے تھے، اپنے گھروں میں جا چکے تھے۔ تو صبح جب رات کی تاریکی میں جو نا وہ یہ رزلٹ تبدیل ہوئے تو لوگ، آپ یقین کریں، وہ جو کمشنر صاحب نے کہا کہ پریزائڈنگ آفیسر اور کچھ لوگ رو رہے تھے، بالکل سچ بات ہے یہ۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ یہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، پوری قوم کو یہ منہ نہیں دکھا سکیں گے۔ انشاءاللہ صورتحال یہ بن چکی ہے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ جو چند ضمیر فروش لوگ ہیں، کہ آپ بھی اپنے اندر جرأت پیدا کریں اور کھڑے ہو جائیں اور یہ کہیں کہ ہم ہارے ہوئے ہیں۔ اس سے آپ کی عزت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جتنا مرضی جھوٹ کے پرندے بولتے رہیں، جو مرضی کہتے رہے، آپ یہ دنیا جان چکی ہے، قوم جان چکی ہے حق پہ کون ہے اور یہ جو باطل ہے یہ کون ہے۔ جی بہت شکریہ، السلام علیکم۔ جی جناب ظہیر بھائی، آپ ذرا یہ بھی بتا دیں کہ ضمیر پہلے سویا ہوا تھا یا پہلے یہ انڈر پریشر تھے یا اب کسی کے دباؤ میں انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے؟ پلیز دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی لیاقت چٹھا صاحب کی بہت بڑی گریٹنس ہے، جنہیں نے اپنا اعتراف جرم کیا ہے۔ مسلمان کا یہ ایمان ہے اور یہی ہمارا جو نا وہ کہ جب بندہ اپنے گناہ کی توبہ کر لے اور یہ کہہ دے کہ اس نے کہا ہے کہ میں ملوث تھا اس میں اور میرے ساتھ جو باقی لوگ ملوث ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں مجھے پھانسی دی جائے، میرا ضمیر کم از کم مطمئن ہوگا، میں جو نا وہ سکون سے مر سکوں گا۔ اس سے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں مسلمان جب توبہ کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی جو نا وہ کامیابی، دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے۔ جناب ظہیر بھائی، آپ یہ بھی بتا دیں کہ الیکشن کمیشن آفس کے بعد دھرنے میں آپ پہ نامینیٹ ہے FIR میں، اس میں ابھی تک آپ گرفتار نہیں ہوئے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، ہم نے آج ضمانت کروائی ہے۔ یہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے جو FIR دی ہے اس میں 16 MPO کا انہوں نے ذکر کیا، جبکہ نہ تو DC کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے کسی بھی جگہ پہ 16 MPO نہ تو نافذ تھا اور نہ اس کی جو نا وہ خلاف ورزی کی گئی۔ سیاسی جو ورکر ہیں ان کا یہ کام ہوتا ہے پرامن احتجاج کرنا، یہ ان کا حق ہے، یہ قانون نے، آئین نے ان کو حق دیا ہوا ہے۔ یہ FIRیں دے رہے ہیں، انڈر پریشر لوگوں کو کر رہے ہیں، چھاپے مار رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں ریڈ آئے روز ریڈ ہوتے تھے، دن رات ریڈ کرتے ہیں اور یہ انڈر پریشر کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو کہنا ہوں، انشاءاللہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں اور ہم عمران خان کے ساتھی ہیں اور ہم ایک سیاسی ورکر ہیں، ہم کوئی نجائز فروش نہیں ہیں، ہم 2 نمبر لوگ نہیں ہیں کہ پولیس سے ہم ڈر جائیں گے۔ اور چونکہ پولیس اپنا کام نہیں کر رہی، آپ دیکھیں دن دیہاڑے چودھری عدنان کو قتل کر دیا گیا، ابھی تک پولیس نے ان کے قاتلوں کو نہیں پکڑا۔ لیکن یہ جو سیاسی لوگوں کا سیاسی انتقام میں لگے ہوئے ہیں، پرچے دے رہے ہیں، ریڈیں کر رہے ہیں، میں ان سے یہ کہوں گا کہ وہ دن تھوڑے ہیں، انشاءاللہ یہ دن تھوڑے ہیں۔ یہ جو جبر کے دن ہیں، انشاءاللہ العزیز حالات بدلیں گے اور سیاسی ورکر کے ساتھ جو ظلم زیادتی آپ لوگ کر رہے ہیں ہمیں یاد ہے اور ہم یاد رکھیں گے۔ جی، قوم یہ بھی جاننا چاہتی ہے کہ جو پیپلز پارٹی حکومت بنانے جا رہی ہے وہ نون لیگ کے ساتھ بنائے گی یا PTI کے ساتھ بنائے گی؟ پلیز مختصر یہ بھی بتا دیں۔ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ PTI کا بالکل پالیسی بیان آ چکا ہے۔
قائد عمران خان نے کہا ہے کہ ہم کسی صورت بھی پیپلز پارٹی یا جو نا وہ نون کے ساتھ مل کے حکومت نہیں بنائیں گے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے صاف کہا ہے کہ پہلے جو نتائج ہیں ان کو بہتر اور وہ کیا جائے. جو ہم جیتے ہوئے ہیں 195 سیٹیں ہم نے جیتی ہیں، ہمارا استحقاق بنتا ہے، 2/3 میجارٹی ہمارے پاس ہے، تحریک انصاف کے پاس ہے. اور یہ تو لوگ، یہ تو زبردستی کا جو نا وہ نتائج انہوں نے حاصل کیے ہیں، زبردستی کے. ان کے پاس تو کوئی جو نون لیگ ہے یا پیپلز پارٹی، ان کے پاس کوئی استحقاق نہیں ہے حکومت بنانے کا. یہ ہے کہ اگر حکومت زور زبردستی سے بناتے بھی ہیں وہ چند دن کی حکومت ہوگی. جی مہربانی، تھینک یو جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ظہیر احمد عوان صاحب نے اظہار خیال کیا. اب دیکھتے ہیں کہ آج کی وارننگ ہے کہ آج حکومت کا فیصلہ ہونا ہے، دیکھتے ہیں کہ پھر یہ پی ٹی آئی کس گود میں بیٹھتی ہے. جی اللہ حافظ.